الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ جناب علی وقار مدیرہ صاحبہ، معزز اساتذہ کرام، ہم جماعت ساتھیوں اور تمام اہل مدرسہ کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 رات 12:05 پر مصطفیٰ علی حمدانی صاحب نے ریڈیو پاکستان سے اعلان کیا تھا، یہ ریڈیو پاکستان ہے، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ میں 14 اگست بروز ہفتہ 2021 کو آپ سب کو ایک بار پھر کہتی ہوں، آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک زمین کا خطہ، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ جی ہاں، کفر و شرک سے پاک لوگوں کا خطہ، جہاں کلمہ توحید کا بول بالا ہو اور جہاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ان کے نام نامی کا ڈنکا بجے۔ پاکستان کا تصور شاعر مشرق، ترجمان حقیقت، غرق آب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا، جس کو علماء دیوبند کے ساتھ مل کر قائد اعظم نے عوام کے ساتھ مل کر حاصل کیا تھا۔ آپ کے علم میں رہے کہ خاک و خون کا ایک عظیم کھیل تھا جو خون مسلمہ کے ساتھ کھیلا گیا، جہاں برصغیر کے مسلمانوں نے اندرونی طور پر ہنود اور بیرونی طور پر نصارہ و یہود کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم فتنے کا سامنا کیا تھا، جو کہ نہ صرف مسلمانوں کی آزادی کے دشمن تھے، بلکہ اس سے کہیں درجہ بڑھ کر مسلمانوں کی عزت، ان کی شان، ان کے فخر، ان کے وجود کے سبب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بھی دشمن تھے۔ وہ بیک وقت تحریک آزادی اور تحریک ختم نبوت کو کچلنے کے درپے تھے۔ یہود و ہنود کے ساتھ مل کر انہوں نے قتل و غارت گری کی وہ ہولی کھیلی کر امان والحفیظ فساد فی الارض کی لازوال مثالیں قائم کی۔ یہی نہیں، امت مسلمہ سے بغاوت کے سب پیمانے توڑ کر ایک جھوٹی نبوت کا اعلان تک کر ڈالا، تاکہ مسلمان نہ کبھی سر ابھارے نہ کبھی آزاد ہونے کا سوچے۔ لیکن ساتھیوں، کن فیکون کا نظام اور ہے، للہ الواحد القہار کا نظام اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارض پاک کے الگ ہونے کے لیے کن کا اعلان فرما دیا تھا۔ صحابہ کے علم و جہاد کو تھامے، علماء دیوبند کے ساتھ مل کر علماء دیوبند کے جھنڈے تلے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر جب لٹے پٹے قافلوں نے سرزمین پاک پر قدم رکھے، تو آنکھوں نے آنسوں کے نذرانے پیش کیے، زانو موڑ کر سر اللہ کے سامنے بس سجود ہوئے، اور وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا کر رکھا ہوا تھا، تخافون، تم ڈرتے تھے، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فَآوَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، کا مصداق ٹھہرے۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرا کر پاکستان کی آزادی پر مہر ثبت کی۔ آزادی کی کونپل ابھی پھوٹی تھی، اب اس نے پروان چڑھنا تھا، اب اس نے ایک تناور درخت بن کر پھل دینا تھا۔ لیکن ساتھیوں، خاک و خون کا یہ کھیل ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد کفر الحاد یعنی قادیانیت کی آغاز بیل بھی اس کا پیچھا کرتی آئی۔ ایک سازش کے تحت پاکستان کے علاقے غبہ یعنی دریائے چناب کے کنارے قادیانیوں نے ڈیرا ڈالا۔ برطانوی سامراج کی سازش پر سر ظفر اللہ قادیانی کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا گیا۔ جی ہاں، قادیانی، ہمارے نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن قادیانی۔ سر ظفر اللہ قادیانی کی وزارت نے نوازشات کا رخ ربہ کی طرف موڑ کر ملک و ملت کے خلاف اس ناک کو پالا پوسا، جس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ نہ پڑھ کر پاکستان اور اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا تھا، جس نے سازش سے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم یعنی لیاقت علی خان کو ایک جلسہ عام میں تب شہید کروایا
جب وہ قادیانیت کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹانے لگے تھے، جس کو سامراج نے سر کا خطاب دے کر ہیرو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ساتھیوں، افسوس کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ قیام پاکستان کے اولین مخالفین قادیانیوں نے قیام پاکستان کے بعد اسی ارض پاک کو کافرستان یعنی ایک قادیانی ریاست بنا کر اس پر اب تک قبضہ جمانے کی خوب کوششیں کی، ایڑھی چوٹھی کا زور لگا دیا، لیکن ساتھیوں، کلمہ توحید اور عشق رسول سے سرشار عوام نے علماء حق کے ساتھ مل کر یہاں بھی ان کا تختہ الٹا دیا۔ پھر بھی پاکستان کی جڑ کاٹنے کے لیے قادیانیت نے فسادات جاری رکھے۔ آخر قیام پاکستان کے 5 سال بعد 1953 میں پاکستان کی سالمیت کے لیے تحریک ختم نبوت چلی، جس میں 10,000 جانوں کا نذرانہ دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بول بالا ہو، جو ختم نبوت کے عقیدے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس کے 21 سال بعد ایک بار پھر پاکستان کی سالمیت کے لیے تحریک ختم نبوت 1974 میں چلی، جس میں ایک بار پھر ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بعد قادیانیوں کو کافر قرار دے کر ملک و ملت کے دشمن آستین کے سام کو کچل دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نفاذ کے لیے ان کو کچلنا ضروری تھا۔ معلوم ہوا سامعین کرام کہ تحفظ پاکستان اور تحفظ ختم نبوت لازم و ملزوم ہیں۔ اگر تحفظ ختم نبوت نہ ہو تو پاکستان کے پر خدشے اڑ جائیں۔ یہ ہمارے آقا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے صدقے ہمیں عنایت کیا گیا۔ لہٰذا ہمیں اگر پاکستان کی حفاظت کرنی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کرنی ہوگی۔ قادیانیت کا ناگ آج بھی پاکستان کو نگلنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہے، وہ پیٹھ پیچھے وار کرنے کو گھات لگائے بیٹھا ہے، لیکن ہم بھی انہیں اسلاف کے جانشین ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر اس وطن کو سینچا۔ ہم کبھی ان کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے نہیں دیں گے۔ ہمارے ملک و ملت اسلامیہ کے دشمنوں کو چین کی نیند سونے نہیں دیں گے۔ ہم چھوٹے صحیح پر ہم ابرہہ کے لشکر کو توڑنے والے ابابیل ضرور بن کر تحفظ پاکستان اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کو توڑنے والوں کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے، لیکن ان کا شملہ ہرگز گرنے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ لاکھوں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ پاکستان زندہ باد، آزادی پائندہ باد۔